بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کریں گے۔ شمائل ترمذی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، جس کو خصائل نبوی بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم بن محمد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی ان کے پوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قد لوگوں میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ نہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک میں تھی، یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا، بلکہ دونوں کے درمیان بہت خوبصورت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں، جیسے کوہنیاں اور گھٹنے، ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ سبحان اللہ! آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زیادہ بال نہیں تھے، جیسے بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں ان کے بدن پہ بال زیادہ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر خاص حصوں کے علاوہ، جیسے بازو، پنڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ اور کہیں بال نہیں تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک سے ناک مبارک تک بالوں کی ایک لکیر تھی خوبصورت۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک پرگوشت تھے۔ جب میرے آقا تشریف لے کر چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے، یوں معلوم ہوتا پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے اس طرح دوسرے کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا پورے سینہ مبارک سمیت اس آدمی کی طرف متوجہ ہوتے۔ بعض علماء کرام اس کا مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام توجہ فرماتے تو تمام چہرے مبارک سے توجہ فرماتے، کن آنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن یہ مطلب اچھا نہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نبیوں کے ختم کرنے والے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ سخی دل والے تھے، سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے۔ میرے آقا سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ غرض آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دل، زبان مبارک، طبیعت مبارک، خاندان مبارک، اوصاف، ذاتی، نسبی، ہر چیز میں میرے آقا سب سے افضل تھے۔ میرے آقا کو جو شخص یکا یک دیکھتا اس پر روب چھا جاتا، کیونکہ میرے آقا کا وقار اس قدر زیادہ تھا۔ اول پہلا میں دیکھنے والا روب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ جمال و خوبصورتی کے لیے بھی آقا کے روب ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمالات کا بھی اضافہ ہو جائے پھر روب کا کیا پوچھنا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص چیزیں عطا فرمائی تھی، جو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے آقا کو روب بھی عطا کیا۔
جو شخص پہچان کر میل جول کرتا آقا کو، وہ آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے بلند اوصاف کا گھائل ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب بنا لیتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با کمال، با جمال، با صفات میں نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے مزے لے لے کر بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب مبارک کے اندر زیارت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا